على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. بحث مربوط ہے سابق درس کے ساتھ اعمی میں. اعمی سے مراد مشتق اعم کے لیے وضع ہوا ہے. متلبس بالمبدا ہو یا من قضى عنه التلبس، دونوں میں حقیقتاً استعمال ہوتا ہے. آخری دلیل یہ تھی اس کی کہ امام نے اس بات امامت کے لیے لا ینال عہدی الظالمین کے ذریعے سے استدلال کیا ہے کہ امامت علی کے لیے ثابت ہے، غیر کے لیے ثابت نہیں ہے. خلافت غیر کے لیے ثابت نہیں ہے، خلفاء کے لیے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ظالم ہے اور ظالم تک خدا کا عہد نہیں پہنچتا ہے. تو ظالمین سے مراد بت پرستی کرنے والے، عبادتیں اصنام انجام دینے والے افراد. کئی مصادیق ظلم کے، لیکن ایک مصداق عظیم یہ ہے کہ جو انسان بت پرستی اور شرک کرے. تو عامی کہتا ہے کہ اگر ظالمین سے مراد عام معنی یا عام نہ ہو تو پھر امام کی استدلال باطل ہو. اس لیے کہ جب وہ خلافت کی باغ ڈور سنبھال رہے تھے، متصدین للخلافت، تو اس وقت مشرک نہیں تھے. اس کے باوجود ظالم کہا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظالم عام کے لیے، کیونکہ ایک عرصے میں بت پرست ہے. ابھی من قضى عنه التلبس ہے، پھر بھی حقیقتاً ظالم کہا ہوں. تو شیخ مصنف نے ایک تمہید باندھی کہ عناوین جب ماخوذ ہوتے ہیں کسی حکم کے موضوع میں تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں. تو پہلا مہم نہیں ہے، پہلا عنوان کا کوئی دخل نہیں ہوتا حکم کا، وہ ویسے اشارہ کرنے کے لیے ذکر. دوسرا یہ کہا تھا کہ حکم ایجاد کرنے کے لیے عنوان کا دخل ہے، حکم کو برقرار رکھنے کے لیے عنوان کا دخل نہیں ہے. اگرچہ عنوان منتفی ہو تب بھی حکم باقی رہے گا. اس کی مثال ہم نے السارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما، حکم ہے. قطع کے لیے سرقت، عنوان سرقت کا دخل ہے، لیکن قطع کا حکم جاری رہے گا اگرچہ فعلاً ابھی سارق نہ ہو تو بھی. اور تیسرا یہ کہا تھا کہ نہیں، عنوان کا دخل جس طریقے سے ایجاد حکم کے لیے، اسی طرح بقا میں بھی اس کا دخل ہے. اس کی مثال ہم نے آسان مثال دی تھی، صلی خلف العادل، عادل کے پیچھے نماز پڑھو. تو عادل کا عنوان جس طریقے سے نماز برگزار کرنے کی اس کے پیچھے عادل ہونا ضروری، اسی طرح اس کے پیچھے پڑھنے کے لیے عنوان عادل کا باقی رہنا بھی ضروری. شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ احتمال ثانی یعنی کون سا احتمال؟ عنوان کا دخل ایجاد کے لحاظ سے، حکم باقی رکھنے کے لحاظ سے نہیں. یہ احتمال آیت میں زیادہ قریب ہے. میرے پاس قرینہ ہے اس بات پر. کیوں قریب ہے؟ کہ حکم ہمارے ابھی مثال میں ذرا سلب کا حکم ہے یہاں پر، حکم سلب یعنی لا ینال، امامت نہیں ملنے کے لیے عنوان ظالم کا دخل ایجاد کے لحاظ سے ہو کافی ہے. باقی کے لیے یعنی امامت نہ ملنا، باقی رکھنے کے لیے ہر وقت ظالم ہونا ضروری نہیں ہے. اس باب سے یہ دوسری قسم میں ہے. یہ جب دوسری قسم میں دخل ہے تو بس خلافت عہد نہیں ملنے کے لیے ظلم کا صادر ہونا کافی ہے. اب اس کے بعد 40 سال تک اس نے ظلم کیا ہے، اب 40 سال بعد جتنا بھی مومن بنے عہد نہیں ملے گا، امامت نہیں ملے گی، خلافت نہیں ملے گی، بس ختم. اس باب سے. اچھا کیا دلیل آپ کے پاس؟ کہا کہ قرینہ میرے پاس یہ ہے کہ جو ہے کیونکہ آیت لا ینال عہد الظالمین کس مقام میں نازل ہوئی ہے؟ عظمت امامت و خلافت الہی کی بلندی بیان ہو رہی ہے. یہ کوئی حکومتی منصب نہیں ہے، دنیاوی منصب نہیں ہے، یہ منصب الہی منصب ہے. اس کی عظمت بیان ہو رہی ہے. اس عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایسے انسان کو ملے جو کسی بھی مرحلے میں، زندگی میں کسی بھی مرحلے میں ظلم کے ساتھ متصل نہیں ہوا. یہاں تک بات تمام ہو گئی تھی. ان قلت یہ اشکال ہے. ابھی مصنف نے کہا نا احتمال ثانی میرے پاس معین ہے اور قرینہ یہ ہے میرے پاس. جب کہا تو مصنف کہہ رہا ہے شاید
کوئی اشکال کرے میرے اوپر کہ نعم نعم نعم، ہاں یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، کون سی بات؟ قرینہ والی بات. احتمال ثانی پر جو قرینہ ذکر کیا کہ عظمت بیان کرنے کے لیے آیت آئی ہے، عہد الہی بیان ہو رہا ہے، منصب الہی بیان ہو رہا ہے، اس کی جلالت و عظمت کی بات ہو رہی ہے، یہ قرینہ ٹھیک ہے اپنی جگہ. ولیکن الظاہر ان الامام علیہ السلام انما استدل بما هو قضیت، یعنی قضیہ بمعنی مقتضى، بما هو مقتضى ظاہر العنوان وضعا. یہ بات اگر ذہن میں آ رہی ہے تو شروع میں مصنف نے ایک دفعہ ایک مقام پر ذکر کیا تھا کہ مشتق کے عنوان پر اگر جامد رہے تو وہ جو زوج اور حر اور رق یہ جو الفاظ ہیں ان کو مشتق نہیں کہا جا سکتا، لیکن مشتق اشتقاق کا معنی ملحوظ ہے. یہاں پر بھی اشکال کرنے والا کہتا ہے کہ نہیں، قرینہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اصل عنوان ظالم عنوان کی طرف ہی دیکھتے ہیں تو خصوص متلبس ذہن میں ہوتا ہے، تبادر اسی کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، قرینہ سے ہٹ کے. تو کہنے والا یہ کہتا ہے کہ شاید امام نے قرینہ پر اعتبار نہیں کیا ہو، بلکہ اصل مقتضی ظاہر عنوان، ظہور عنوان ظالم، اس پر اکتفا کیا ہو. وضعا من حیث الوضع لا بقرینۃ المقام مجازا، نہیں کہ مقام عظمت بیان کرنے کے لیے مقام اس میں اس مقام پر اعتبار کرتی ہے پھر مجاز میں داخل ہو جائے. اصل وضع میں جو عنوان ظالم ہے یعنی متلبس بالمبتدا ابھی فعلا، اور امام کی نگاہ اسی کی طرف ہو، اور اس بنا پر یعنی کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ بس یہ ظالم عام کے لیے وضع ہوا ہے. اصل عنوان جو ظالم ہے نا اس کو عام کے لیے استعمال کیا امام نے وضعن، یعنی عام کے لیے، یعنی کیا مطلب؟ متلبس ہو یا نہ ہو، یہ مراد ہے. لا بقرینۃ المقام مجازا، نہ بقرینہ مقام مجاز، یہ مراد نہیں ہے. فلا بد، بس اس بنا پر ان یکون العنوان، جب امام نے استدلال کیا ہے تو عنوان کس کے لیے ہونا چاہیے؟ عام کے لیے ہونا چاہیے. وإلا عام کے لیے نہ ہو تو لما تم، امام کا استدلال تمام نہیں ہوگا، یعنی لما تم استدلال الامام. فاذن اصل عنوان کی طرف تمام قرائن سے ہٹ کے النظر الى عنوان الظالم کی طرف نگاہ کرتے ہوئے امام نے اس عنوان ظالم کو وضعن کس کے لیے استعمال ہوا اس کا لحاظ رکھا ہے. اس کا لحاظ کرتے ہوئے استدلال میں استعمال کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ عنوان ظالم عام کے لیے وضع ہوا ہے. وإلا عام کے لیے وضع نہ ہوتا تو استدلال درست نہیں ہوتا. قلت، جواب، لو سلم، پہلی بات میں تسلیم نہیں کرتا ہوں، یہ لو سلم کی بات آتی ہے نا، لو سلم یعنی پہلے میں بات نہیں کرتا، تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں. اگر تسلیم کروں تو پھر جواب یہ ہے تسلیم نہیں کرتا ہوں. کس چیز کو تسلیم نہیں کرتا ہوں میں؟ امام نے اصل وضع کو نگاہ میں رکھا ہے اور کیا ہے مقام کا لحاظ نہیں رکھا ہے، کس مقام پر احوال کیا ہے، قرینہ حالی کیا ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا ہے کہنا، یہ بات میں قبول نہیں کرتا. بات واضح ہوئی نا؟ کس چیز کو مصنف کہتے ہیں کہ امام نے صرف عنوان ظالم کی طرف دیکھا ہے، باقی کس مقام پر یہ استعمال ہوا ہے، کس لحاظ سے استعمال ہوا ہے، ملاحظات کیا ہے، مقتضیات کیا ہے، ان کو نگاہ میں نہیں رکھا ہے کہنا، اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا. لو سلم، اگر تسلیم بھی کروں کہ امام نے صرف عنوان کی طرف ہی دیکھا ہے، لم یکن یستلزم، لازم نہیں آتا ہے جری المشتق، مشتق کا حمل ہونا علی النحو الثانی، نحو ثانی پر، جو دوسری پروین ہے نا. نحو ثانی یعنی کیا مطلب؟ عنوان کا صرف ایجاد میں دخل ہونا. اس طریقے پر حمل ہونا، جری ہونا لازم نہیں آتا ہے کونہ کون المشتق یا کون الجری مجازا، یہ حمل مجاز ہو، اس چیز کا لازم نہیں آتا ہے. عنوان کو مثلا کیا ہے، عنوان کو صرف ایجاد کے لحاظ سے لیا جائے، جیسے کہ اقطع السارق میں سارق، ابھی میں سارق کہتا ہوں، ہذا سارق کہتا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس سارق کا عنوان کا دخل کس میں ہے؟ ایجاد حکم کے لحاظ سے، بقا کے لیے نہیں ہے. مسجد میں بھی ملے قطع کرنا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ اس طریقے پر عنوان کو اخذ کرنا مستلزم مجاز. کیوں؟ بل یکون حقیقتا، یعنی بل یکون جری المشتق حقیقتا لو کان بلحاظ حالت تلبس، بلحاظ حالت تلبس ہو تو
حمل حقیقی ہے. مثلا میں اب اس کو کہتا ہوں اقطع ید هذا السارق، دیکھیں اس سارق کے ہاتھ کو کاٹ دو، وہ حالانکہ اس نے 1 مہینے پہلے سرقت کی، تو یہ اقطع هذا السارق بلحاظ حال التلبس حقیقت ہے. كما عرفت فيكون معنى الآية والله العالم، واللہ العالم بین قوسین، اس طرح فتویٰ نہیں دیتا مجتہد، یہ فتویٰ میری رائے یہ ہے، باقی خدا بہتر جانتا ہے، یہ کہ من کان ظالما، جو بھی ظالم ہو، ولو آنن فی زمان سابق، ولو ایک لحظے کے لیے، لا ینال عہدی ابدا، میرا عہد اس تک کبھی بھی نہیں ختم. ومن الواضح ان ارادت هذا المعنى، اس معنی کا ارادہ کرنا اس آیت سے، لا تستلزم الاستعمال، یہی عبارت آپ لوگوں کے پاس، لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس، یعنی مجاز کا مستلزم نہیں بنتا ہے بلحاظ حال التلبس، یعنی لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ، یہ استعمال بلحاظ حال التلبس نہیں ہے، اس چیز کا مستلزم نہیں بنتا. عبارت ذرا رقیق ہے، باقی مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا استعمال بلحاظ حال تلبس صحیح ہے اور حقیقت بھی ہے، کوئی مجاز نہیں. تمام. اس کے بعد آ جائے ومن هذا الجواب قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به. یہاں سے آگے جس طرح سے پہلے کچھ تفصیلات نہیں گزری، ایک تفصیل قول تفصیل میں بیان ہوا تھا نا مشتق میں، اگر مشتق جامد ہو تو متلبس بالمبدا کے لیے وضع ہوا ہے، بلے متعدی ہو، یہ تفصیل گزری تھی. بلے لا يتفاوت في صحة السلب عمن قضى عنه المبدا بين كون المشتق لازم يكون متعدي لصحة السلب. بلے متعدی ہو تو جو ہے عام کے لیے وضع ہے کیا ہے، اور لازم ہو تو خاص کے لیے وضع ہوا ہے. یہ جو تفصیل ہے، اسی طرح ایک اور تفصیل یہاں پر ہے، وہ یہ کہ ایک بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مشتق محکوم علیہ واقع ہو تو الگ حکم ہے، مشتق محکوم بہ یعنی مبتدا اور خبر واقع ہو. دیکھیں السارق والسارقۃ فاقطعوا، یہاں پر السارق والسارقہ گویا مبتدا ہے، حکم بعد میں آ رہا ہے اقطعوا کا، یہ محکوم علیہ ہے. السارق کے اوپر حکم آ رہا ہے محکوم علیہ. ایک دفعہ محکوم بہ ہے، مثلا هذا مشرک، هذا مشرک، زید مشرک، زید قاتل، تو یہ قاتل یہاں پر کیا ہے، محکوم ہے، زید محکوم علیہ ہے. تو یہاں پر السارق فاقطعوا میں السارق محکوم علیہ بن گیا، یقطعوا محکوم بھی بن گیا، یعنی خبر. ایک اور مثال دے دو، زید قاتل، زید مشرک، زید ناصر، اس میں زید محکوم علیہ ہے، اما مشتق کیا ہے، محکوم بے واقع. مصنف کہتے ہیں کہ ومن هذا الجواب قد انقدح ما في الاستدلال، جو کچھ استدلال میں ہے وہ واضح ہوئی. کوئی کس پر استدلال؟ علی التفصیل، تفصیل کے اوپر. کون سی تفصیل؟ بین المحکوم علیہ والمحکوم به. بین المحکوم یعنی کیا مطلب؟ وہ مشتق جو محکوم علیہ واقع ہو اور وہ مشتق جو محکوم بے واقع ہو، اس میں جو تفصیل ہے اس تفصیل پر استدلال کا باطل ہونا ظاہر ہو. وہ تفصیل کس طرح کی؟ انہوں نے بے اختیار عدم الاشتراط فی الاول، اول میں اشتراط نہیں ہے، عدم اشتراط نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ عدم اشتراط تلبس، اول میں عدم اشتراط تلبس، یعنی اول ہو تو عام کے لیے وضع ہے. مطلب یہ ہے اول سے کیا مراد؟ محکوم علیہ واقع ہو. مشتق محکوم علیہ واقع ہو تو عام کے لیے. یہ جو ہے نا بے اختیار عدم الاشتراط فی الاول سے کیا مراد؟ بے اختیار عدم اشتراط تلبس فی الاول، یعنی اول میں تلبس شرط نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ عام کے لیے ہے. محکوم علیہ واقع ہو تو مشتق عام کے لیے ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر محکوم علیہ واقع نہ ہو تو اخص کے لیے، خصوص کے لیے. کس طرح استدلال کیے؟ استدلال علی التفصیل، اس تفصیل کے اوپر استدلال بآیت حد السارق والسارقۃ والزانی والزانیۃ، ان آیات کے ذریعے استدلال کیے. کیا کہ ان آیاتوں میں آپ لوگ دیکھیں
السارق والسارقة فاقطعوا، یہاں پر سارق اور سارقہ محکوم علیہ واقع ہوئے، حکم بات نہ آ رہا ہے یقطع۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهم، یہاں دونوں مبتدا واقع ہوئے، محکوم علیہ واقع ہوئے، بعد میں حکم آ رہا ہے، تو یہاں دونوں عام کے استعمال، یعنی یہ جو عبارت ہے بین قوسین بے اختیار عدم الاشتراط، یعنی تلبس شرط نہیں ہے، یعنی عام کے لیے۔ سارق 1 سال پہلے چوری کیا ہو، ابھی بھی اس کو سارقین حقیقت ہے، کیونکہ یہاں پر سارق محکوم علیہ واقع ہو گیا ہے۔ اور اگر محکوم علیہ واقع نہ ہو تو خصوص کے لیے ہوتا ہے، مثلا زید مشرک، زید مشرک، زید کو مشرک کب کہا جائے گا؟ خصوص جب ابھی شرک کر رہا ہو تو اس کو مشرک کہا جائے گا۔ زید ظالم، زید ظالم ہے، یہ ظالم کب کہا جائے گا؟ جب ظلم کر رہا ہو، کیونکہ یہاں ظالم محکوم میں واقع ہوئی۔ اس طرح کی تفصیل کی مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو استدلال، اس استدلال میں جو کچھ کمزوری ہے وہ انقدح، وہ کیسے انقدح؟ وذالک، یہ بیان ہے کس چیز کے علاوہ پر جو وجہ انقداح ہے نا، جو کمزوری ضعف ہو، حيث ظهر انه لا تنافي إرادة خصوص حال التلبس دلالة الآية، اس لیے کہ یہ بات اوپر ہم نے کہا ابھی کس طریقے سے یہ ضعف ظاہر ہوا گا سابقہ استدلال سے، یہ سمجھنا ہے وہ ایک منافات نہیں ہے خصوص حال التلبس ارادہ کرنا، دلالت الآية، آیت کی دلالت کے ساتھ خصوص متلبس کا ارادہ کرنا منافات نہیں ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ بلحاظ حال التلبس، بلحاظ حال التلبس، کس بات بلے حيث ظهر انه لا تنافي إرادة خصوص التلبس دلالة الآية على ثبوت القطع والجلد مطلقا، مطلقا یعنی کیا مطلب؟ یہ تفسیر ہے، ولو بعد انقضاء المبدأ، اگرچہ آپ خصوص حال تلبس لے لیں تو دلالت آیت کے ساتھ کیا منافات نہیں ہے، لہذا کوئی مجاز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں حقیقت ہی ہے بلحاظ حال تلبس ہو۔ اور جو ہے قطعیت اور قطع بلے جلد، یعنی جلد کیا مطلب؟ کوڑے مارنا، یہ مطلقاً ثابت ہے۔ مطلقاً سے کیا مراد؟ چاہے متلبس ہو فعلاً یا ولو بعد انقضاء المبدأ ہی کیوں نہ ہو۔ مضافاً، یہ ایک دلیل دوسری اور اضافہ کرتے ہوئے، الى وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محکوم علیہ او بہ، اور دوسری بات یہ کہ جو ہے مشتق اگر محکوم علیہ ہو تو اس کے وہ الگ کے لیے وضع ہوا ہے، محکوم بہ ہو تو اس کے لیے وضع ہوا ہے، یہ وضوح بطلان تعدد الوضع، تعدد وضع باطل ہے حسب وقوعه، حسب وقوع مشتق محکوم علیہ او بہ کما لا یخفی، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے لغت عرب میں کہ مشتق محکوم علیہ واقع ہو تو اس کے لیے وضع ہوتا ہے، محکوم بہ ہو تو اس طرح کی، یہ خود ہی خلاف وجدان ہے، خلاف استعمال ہے۔ ومن مطاوی ما ذکرنا، مطاوی یعنی ثنایا، اس کے اسنا میں نہیں کہتے ہیں، اس چیز کے اسنا میں کسی بھی چیز کے کہتے ہیں کہ ما ذکرنا کے اسنا میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کے ذیل میں، ضمن میں، ہاں ہونا یہاں پر جو کچھ ہم نے ذکر کیا، وہ فی المقدمات، اور جو مقدمات میں ذکر کیا اول مشتق میں جو کچھ مقدمات بیان ہو گئے، ظہر حال سائر الاقوال، ہم کہنے کے یہ چاہ رہے مصنف کی جو اصل مطلب تھا ہم نے بیان کیا مقدمات کی صورت میں اور امور کی صورت میں، اقوال کی صورت میں، ان تمام چیزوں سے ظاہر ہوا، کیا ظاہر ہوا گا؟ حال، ظہر حال سائر الاقوال، جو اور اقوال ہیں اس ذیل میں تفصیلی، ان کی بطلان بھی واضح ہو گیا، وما ذکر لها من الاستدلال، اور ان اقوال کے لیے جو کچھ استدلال کیا گیا وہ بھی واضح ہو گیا، ولا يسع المجال لتفصیلها، ابھی اتنی وسعت نہیں ہے کہ جو ہے پھر ان کی تفصیل میں جاؤں، ومن اراد الاطلاع علیہا، اگر ان اقوال کی تفصیلات میں اگر جانا چاہتا ہے تو فعلیہ بالمطولات، اور تفصیلی کتابیں علم اصول میں ان کی طرف رجوع کرے کہ کیا کیا اقوال ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔ یہاں تک درس مکمل ہو گیا، مشتق مکمل ہو گیا، یہاں سے باقی امور ہے نا، یہ اصل مطلب کے ساتھ، اصولی مطلب کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں، یہاں سے آخر تک کچھ فلسفی نکات ہے، کچھ منطقی نکات ہے، کچھ ادبی نکات ہے، باقی اصل مطلب اصولی یہاں تک مکمل ہو گیا۔